My dear brother, I deeply appreciate your sense of concern and brotherly feelings for the people of Pakistan. We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. Our two brotherly and neighborly countries must enhance our cooperation in the field of trade, investments, commerce, in fact, every walk of life. پر امن ملک خطے میں امن کے خواہشمند ہیں. شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ تہران میں مشترکہ پریس کانفرنس. شہباز شریف نے کہا پاکستان پر امن مقاصد کے لیے ایران کے سول جوہری پروگرام کرتا ہے. صدر مسعود پزشکیان کے پاکستانی عوام کے لیے جذبات کے شکر گزار ہیں. وقت کا تقاضا ہے عالمی برادری غزہ پر آواز اٹھائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعادہ آباد محل پہنچنے پر ایرانی صدر نے استقبال کیا. شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. ایران کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کا اعلامیہ جاری. وزیر اعظم نے بھارت کی جارحیت اور توسیع پسندانہ عزائم سے آگاہ کیا. پاکستان کی حمایت کرنے پر ایرانی سپریم لیڈر سے اظہار تشکر کیا. جوہری مذاکرات میں ایرانی قیادت کی بصیرت کو سراہا. وزیر اعظم کے رہبر اعلیٰ کی محبت کا خصوصی ذکر. دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. آیت اللہ خامنائی نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے خصوصی دعا کی. پاکستان کے لیے ترکیہ کی حمایت برادرانہ تعلقات کی پختگی کا مظہر ہے. ترکیہ کا اصولی موقف اور ترک عوام کا اظہار یکجہتی پاکستان کے لیے حوصلے کا باعث ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ کا اعلامیہ جاری. وزیر اعظم نے پاک فوج کے جذبے اور عوام کی بے مثال حب الوطنی کو اجاگر مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کو یقینی بنایا. شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. دونوں رہنماؤں میں $5 ارب سالانہ تجارت کے ہدف کے حصول کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا گیا. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل کے مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں ریمارکس. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی اہم سوال اٹھا دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا. جسٹس شاہد بلال نے پوچھا کیا پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق تھی؟ وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا جو سیاسی جماعت فریق نہ ہو اسے نشستیں نہیں مل سکتی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ نے کیس سنا. کیس کی سماعت براہ راست نشر کی گئی. بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم. دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے بعد 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراض کیا تاخیر سے فوٹوگرامیٹک اور پولیگرافک ٹیسٹ کرانا بلا جواز ہے. بیرسٹر گوہر عید سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پر امید پارٹی کارکنوں کو جذبات قابو میں رکھنے کا مشورہ بھی دے دیا. کہتے ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بانی چیئرمین نے 2 سال جیل میں کیوں گزارے. بانی کی رہائی کے لیے کارکنوں کا سوال اٹھانا ٹھیک ہے. 2 برس سے ہمارے لوگ برداشت کرتے کرتے تھک گئے. ججز بھی فیصلہ لکھتے لکھتے تھک گئے. کوشش کر رہے ہیں بانی کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں. دوسری جانب علیمہ خان کہتی ہیں بانی نے کہا ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی پارٹی میں جگہ نہیں. وقت بدل چکا. پی ٹی آئی بڑی تحریک کی تیاری کرے.
مورو میں گاڑیاں اور وزیر داخلہ سندھ کا گھر جلانے پر جسمن برفت گروپ ملوث ہے۔ جی اے سندھ متحدہ محاذ کا سربراہ شفیع برفت بیرون ملک بیٹھا ہے۔ نقاب پوش مظاہرین نے کیمیکل سے ضیاء الانجار کے گھر کو آگ لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے سب راکھ ہو گیا۔ احتجاج کرنے کے لیے منہ ڈھانپ کر کون آتا ہے؟ سندھ حکومت کے خلاف میتیں نہ دینے کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ سول ملٹری تنخواہوں میں اضافے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ فوج پاکستان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی کے اقدامات کر رہی ہیں۔ پینشن اصلاحات پر عمل درآمد ہو چکا۔ معاشی محاذ پر بھی بھارت جیسے اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ کا عمل مرحلہ وار جاری ہے۔ دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کی رفتار پر حیران ہے۔ ہم اکانومی کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آئندہ بجٹ پر حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مختلف امور پر ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کے مطابق وفاقی ترقیاتی پروگرام سمیت دیگر بجٹ اہداف پر آئی ایم ایف نے اعتراض کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیدائشی ذیابیطس میں مبتلا کم سن بچوں کے لیے منفرد پروگرام۔ مریم نواز نے سی ایم انسولین کارڈ پروگرام کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ لاہور کے علاقے سبزہ میں شوگر کے مرض میں مبتلا بچوں کے گھر پہنچ گئیں۔ مریم نواز نے بچی زینب، زین اور واسع کو اپنی نگرانی میں انسولین لگوائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین اور بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں، بچیوں کے ساتھ خوب تصاویر بھی بنوائیں۔ مریم نواز نے کہا بچوں کی صحت میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ بچوں کے لیے فری انسولین پروگرام ایک ماں بن کر شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا۔ سہارا کارڈ میں 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اس اسکیم میں شامل کیا گیا ہے۔ روشن مستقبل میں 16 سال سے کم عمر بچوں کو تعلیمی اخراجات فراہم کیے جائیں گے۔ مرحلہ وار ان اسکیموں کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں طلب کلامی، چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان معذرت کے لیے باچا خان مرکز پہنچ گئے۔ سربراہ اے این پی ایمل ولی خان نے خود استقبال کیا۔ جرگے کی کوششوں سے دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو گیا۔ ایمل ولی خان نے کہا بڑی بات ہے یہ لوگ آئے، پختون روایات کے مطابق انہیں معاف کیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف تحریک استحقاق بھی واپس لیں گے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں 27 مئی سے 31 مئی کے دوران آندھی اور بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی، ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بکرا، دمبا، اونٹ اور بیل۔ شاہپور کانجنا لاہور کی منڈی میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی کے چرچے، جانوروں کے چارے اور سجاوٹی سامان کی مانگ میں اضافہ، دکانوں پر عوام کا رش بڑھ گیا۔